بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شہزادی دو عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور شہزادی کی عظمت کے حوالے سے جو حدیث ہم نے پہلے بھی پیش کی، اس کا ایک بیان اور آپ کے سامعین کے پیش نظر ہے کہ ارشاد ہوا حدیث قدسی میں کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقت ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ احمد، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات کو میں خلق نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ شہزادی دو عالم کی ذات، واضح سی بات ہے، رسول گرامی اسلام باپ کی منزلت رکھتے ہیں، رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا مرتبہ شہزادی سے برتر ہے، بالا ہے، باپ ہیں، لیکن شہزادی کا جو کردار رہا ہے اسلام کی بقا میں، خود مولائے کائنات شوہر ہیں، اور شوہر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہ ہوتا، لیکن شوہر کا اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما؟ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا، رسول کو بھی خلق نہ کرتا، علی کو بھی خلق نہ کرتا۔ کیونکہ عزیزوں، رسول گرامی اسلام کے بعد جس ذات نے حقانیت شیعہ اور مذہب تشیع اور حقانیت رسول گرامی اسلام کو اور تشیع واقعی کو جس نے باقی رکھا، وہ شہزادی فاطمہ زہرا کی ذات تھی۔ یہ شہزادی کا گریہ، یہ رونا، یہ خطبے دینا، خطبہ فدق اور مختلف انداز میں گفتگو کرنا، مہاجر اور انصار کے دروازے پر جانا اور جانے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کرنا، یہ صرف بابا کے غم میں گریہ کرنے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ احقاق حق کے لیے تھا۔ دو طرح کا مقام ہوتا ہے، ایک مقام ثبوت اور ایک مقام اثبات۔ بطور مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، مقام ثبوت کیا ہے اور مقام اثبات کیا ہے؟ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ مقام ثبوت حقیقت کا مقام ہوتا ہے، واقعیت کا مقام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے انجینئر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، آپ نے سالوں اسٹڈی کیا ہے، پڑھائی کیا ہے، ڈاکٹری حوالے سے یا انجینئرنگ کے حوالے سے، یا جو بھی جس موضوع پہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا، مطالعہ کیا، اور آپ ایک قابل انسان ہیں، واقعیت میں آپ قابل ہیں، لیکن لوگ آپ کو نہیں جانتے کہ آپ اس قابلیت کے حامل ہیں، آپ کے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہے، آپ بہت بڑے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا عالم۔ تو یہ ہو گیا مقام ثبوت، مقام واقعیت۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مقام واقعیت میں مضبوط ہوتے ہیں، واقعی لحاظ سے انہیں دیکھا جائے تو علم و فضل و ہر مقام میں دوسروں سے آگے ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی انجینئر ہیں، وہ بھی پروفیسر ہیں، وہ بھی عالم ہیں، لیکن ان کا علم شاید آپ کے برابر ہو یا آپ سے کم ہی ہو، لیکن لوگ ان کے علم کو، ان کے ڈاکٹر ہونے کو، ان کے انجینئر ہونے کو، ان کے فضل کو بہتر پہچانتے ہیں، اور اعتراف رکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، یا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، یا بہت بڑے انجینئر ہیں، یا بہت بڑے خطیب ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک واقعیت میں ہونا ہے اور ایک مقام اثبات، یعنی لوگوں کی نظر میں کیا ثابت ہوا ہے۔ مولائے کائنات کی عظمت، رسول گرامی اسلام کی عظمت، کوئی شک نہیں، بالخصوص مولائے کائنات کی ذات، لیکن بعد رسول جس نے مولائے کائنات کی اس واقعی ذات کو پہچنوایا اور لوگوں کے سامنے رونما کیا، اور آپ کے حق کو ثابت کرنے کے لیے، آپ کی مظلومیت کے لیے جو آپ نے مقام اثبات میں جو کوشش کی، ثبوتاً مولائے کائنات رسول کے وسیع تھے، تمام اعلان بھی ہو چکا تھا، لیکن رسول کے بعد جس ذات نے مولائے کائنات کے حق کو اثبات کیا، مقام اثبات میں مولائے کائنات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ شہزادی عالم دو عالم کی ذات تھی۔ یعنی شہزادی نے
اگر احقاق حق نہ کیا ہوتا، کیونکہ آپ دختر پیغمبر گرامی اسلام تھی، آپ بیٹی تھی رسول گرامی اسلام کی، اگر مولا کائنات مخالفت کرتے تو بہت سے مسائل پیش آتے، اور طے یہ نہیں تھا کہ معجزے کے ذریعے یا اس طریقے سے لوگوں کو دین کو منوایا جائے، جو ایک نارمل طریقہ تھا اسی طریقے سے منوانا تھا، کیونکہ آپ بیٹی تھیں اور بیٹی ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو آپ ثابت کر سکتی تھیں۔ آپ کے بارے میں جو حدیثیں تھیں، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، فاطمہ کے دروازے پر آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرنا۔ تو اب جو دشمن کے چہرے سے آپ نے نقاب اٹھایا ہے رسول گرامی اسلام کے بعد، اور مولا کائنات کی حقانیت اور مظلومیت کو اس بات کیا ہے، لوگوں کے سامنے ثابت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کی ذات برتر و بالا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کیونکہ فاطمہ کا کردار بقائے مقصد رسالت میں اور احقاق حق مولا کائنات دونوں میں مؤثر رہا ہے۔ اگر فاطمہ کی ذات نہ ہوتی تو نہ رسالت کا مقصد آگے بڑھ پاتا اور نہ مولا کائنات کی مظلومیت اور حقانیت پہچانی جاتی۔ تو بے شک لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ